صرف انسٹیٹیوشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے. ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا جاتا. ٹوبیکو ہے 240 ارب روپیہ چوری ہو رہا ہے. آٹو موبائل اور ٹائرز میں 50 بلین کا جو ہے نا وہ ٹیکس چوری ہے. آٹو لوبریکینٹس جو ہیں 56 ارب روپے کی چوری ہے. سارے امراض کا علاج جو ہے IMF کے پاس نہیں ہے، نہ ورلڈ بینک کے پاس ہے، نہ پیرس کلب کے پاس ہے، نہ ہمارے جو برادر ملک ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، یا ہمارا بھائی چائنا جو ہماری مدد کر رہے ہیں ان کے پاس علاج نہیں ہے. یہ علاج ہمارے پاس ہے. بیرونی دشمنوں کے اگینسٹ ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے. فائنینشیل ہمارے جو حالات ہیں سب سے بڑا خطرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اگر ہم آج کے دن یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو ہمیں فوری طور پہ یہ کہنا پڑے گا کہ اکانومی، معاشی امور جو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. اور آپ نے خواجہ آصف صاحب کی تقریر آج سنی لی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کریں گے پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. دوسرا IMF کے بارے میں آج ایک اور اطلاع آئی. بلومبرگ میں ایک آرٹیکل چھپا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا اور IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل میچور نہیں ہو رہی. اب ڈیل میچور کیوں نہیں ہو رہی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈیفینیٹلی پوچھیں گے. اور آج سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ پاکستان میں پیٹرولیم کی سب سے بڑی کمپنی شیل اپنے آپریشنز پاکستان میں بند کر رہی ہے. وہ 77.4% اپنے جو شیئرز ہیں انہیں فروخت کر کے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ ہمارے آج کے پروگرام کے شو کا. اور ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں، وفاقی وزیر ہیں منصوبہ بندی کے. احسن صاحب، یہ ملک کی اکانومی کی اصل صورتحال ہے کیا، اور اگر معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تاریخ کے ایک ورسٹ پیچ سے گزر رہے ہیں جو معاشی بحران کا ہے. اور اس معاشی بحران کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں ایک ہنستا بستا پاکستان اس کو اجاڑ کر ایک نالائق، نااہل، ناتجربہ کار شخص کے ہاتھ میں اس ملک کی چابیاں دے دیں. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جو چند ججز تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے ججز اور چند جنرلز تھے جنہوں نے مل کے یہ کوئی ایڈونچر کیا اور پاکستان کے مستقبل کو تباہ کر دیا. آج ہم جہاں پہ پہنچ گئے ہیں، دیکھیے بڑی ایک چیز آپ کے لیے اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہیں، پوری وفاقی حکومت کی آمدن جو ہے صوبوں کا حصہ نکال کے 6900 ارب ہوگی. جو آپ کے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ 7500 ارب ہے. تو آپ کو قرضوں کے لیے بھی قرض لینا ہے اور باقی دفاع، ترقیاتی بجٹ، تنخواہیں، پینشن، سبسڈیز، گرانٹس، یہ سب علیحدہ ہے. یہ چیز سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ جیسے ایک مریض کو انجائنا یا ایک منی ہارٹ اٹیک ہو، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر کہتا ہے بات سنو، اگر زندہ رہنا ہے تو اپنا لائف سٹائل بدلو. اگر لائف سٹائل نہیں بدلو گے تو سون یو ول ہیو another ہارٹ اٹیک which will be fatal. ہمیں بھی وی آر ایٹ دیٹ انفلیکشن پوائنٹ کہ ہمیں چوائس کرنی ہے کہ کیا ہم نے اپنی عادتیں ٹھیک کرنی ہیں، کیا ہم نے اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں، کیا ہم نے ماضی کے جو اتوار ہیں ان کو ترک کرنا ہے، یا بزنس ایز یوزول پہ چلنا ہے. اگر تو بزنس ایز یوزول ہوگا تو دین خدا نہ خواستہ ایک another ہارٹ اٹیک، a fatal heart attack is waiting down the road. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو چست کر لیں، اپنا فیٹ اتار دیں، غذا ٹھیک کر لیں، مرغن نہ کھائیں، ورزش کریں، ایک صحت مند زندگی گزاریں. گورنمنٹ کو اپنے خرچے بھی کم کرنے پڑیں گے نا سر. گورنمنٹ کے خرچوں کی بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول بھٹو اور ہنا روبانی کھر صاحبہ کے جو دورے ہیں ان کی رپورٹس آئی ہیں، ایک سال کے اندر 2.5 ارب روپے وہ خرچ کیے انہوں نے. یہ تو وہ آپ نے سوچنا پڑے گا وہاں پہ بھی. آپ کو دیکھیے یہ تو اس کا وہ خود جواب دے سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، لیکن میں اپنے بارے میں جواب دوں. میں تو اس حد تک احتیاط کرتا ہوں کہ ہر ہفتے کو جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو سرکاری گاڑی نہیں لے کے جاتا اور سرکاری پیٹرول نہیں خرچ کرتا. جہاں جہاں ہم بچت کر سکتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ منسٹرز کو دیکھیں جہازوں سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. تاریخی دورے کی ہے یہ تو میں نے کہا نا کہ وہ اس کا دے سکتے ہیں. میں اپنے لیے جواب دوں. لیکن گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا سر. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو خواجہ آصف صاحب سے جہاں بات شروع ہوئی تھی، ایک شدید اکنامک کرائسس ہے. اس کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو اس کو ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ حل نہیں کر سکتے. پچھلے 1 سال میں ہم 4 قدم آگے جاتے ہیں تو ملک کے اندر انسٹیبلٹی پیدا کر کے ہمیں 6 قدم پیچھے دھکیلا جاتا ہے. اور اگر ہم نے ملک کو اسٹیبلٹی کے پاس، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے 10 سال کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کیسے
ایک سٹیبل پلیٹ فارم پہ چل لیکن سکتا سر ایک سٹیک ہولڈر کو تو آپ گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں سر، ان کے خلاف تو آپ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ اور اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ وہ سٹیک ہولڈر تو آپ کو پتا ہے کہ اب ایک تخریب کار کے طور پہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور اب وہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ شیخ رشید صاحب ٹانگا سٹینڈ کی پارٹی ہیں کہ ایک ٹانگے پہ اکیلے ہیں، اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس بندہ کوئی نہیں بچا، صاحب چلے گئے ہیں اور میں آوازیں دیتا ہوں، بندہ کوئی نہیں آتا، تو اکیلے رہ گیا۔ آپ انہیں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے؟ لہٰذا سٹیک ہولڈر میں کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز تقریباً اس کولیشن میں قومی جرگہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی عدلیہ ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس کے فیصلے ہماری معیشت کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے، ان کا پاکستان میں ایک ماضی رہا ہے، اس کا ایک رول رہا ہے، اور آئندہ بھی ان کی جو حیثیت ہے، ان کی ایک طاقت ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سب کو کسی نہ کسی درجے میں ایک آئین کے دائرے کے اندر مفاہمت کرنی پڑے گی کہ اس ملک کا بزنس ماڈل کیا ہوگا۔ تو آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سر جو ہماری سوسائٹی ہے یا ہمارا جو ملک ہے یا ہماری جو قوم ہے، اس کے جو 3 سیکٹرز ہیں ان کا آپس میں رابطہ کوئی نہیں ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کسی اور سائڈ پہ سوچ رہی ہے، جوڈیشری کسی اور سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ لوگ کسی اور سائڈ پہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیے آج کی میں بات نہیں کر رہا، میں 75 سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے جب بھی ہم لڑکے ہیں یا جب بھی ہم نے مار کھائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشنل سکیم پر عمل نہیں کر سکے جو آئین دائرے متعین کرتا ہے۔ جب بھی ایک دائرے نے دوسرے دائرے کے اندر مداخلت کی ہے، اس سے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں رہے، برے نکلے پاکستان کے لیے۔ اس لیے ہمیں ایک پازیٹیو سینرجی کی ضرورت ہے، سب اپنا اپنا کام بھی کریں اور ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک تعاون بھی کریں، تب یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا یہ فرمائیے سر، آئی ایم ایف کی ساری شرطیں آپ نے مان لی ہیں، کوئی شرط باقی نہیں بچی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو قسط ریلیز نہیں کر رہے، تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط کر دی، اس کے باوجود کہ وہ بہت سخت تھیں، اس کے باوجود کہ ہمیں سیاسی طور پہ وہ بہت مہنگی پڑی اور ہم نے اس کی قیمت ادا کی، ملک کے لیے کی۔ لیکن اگر اب آئی ایم ایف نہیں آتا یا اس میں کوئی وہ پیش قدمی نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مبصرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ معاشی ایجنڈا نہیں تھا بلکہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا، لیکن معاشی طور پہ کوئی ایسا ٹھوس جواز نہیں رہ گیا۔ پولیٹیکل ایجنڈا سے مطلب آپ کا کیا کہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہ یہاں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان تب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا اور ہم بالکل آن ٹریک جا رہے تھے، تو جب امریکہ نے ہم پہ اقتصادی پابندیاں لگائیں تو آئی ایم ایف نے بھی اپنا پروگرام سٹال کر دیا، حالانکہ کوئی اس کا لنک نہیں تھا اس کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف بھی بعض اوقات جو گلوبل پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے، تو میری امید یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ گلوبل فورسز اس وقت پاکستان کے خلاف ہیں، آپ کا خیال یہ؟ نہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں ایک امریکہ اور چین کی رساکشی چل رہی ہے، اور ہم حد الوسع یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، چونکہ پاکستان کی اتنی میں کہوں گا کہ اقتصادی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم لڑائی لڑ سکیں کسی ایک گروپ میں جا کے دوسرے کے ساتھ کریں۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے، چین کے ساتھ بھی، یورپین یونین کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، گلف کنٹریز کے ساتھ بھی، اور بلکہ اب ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کے ساتھ بھی کوئی ایک بڑا انیشیٹو لیں، ان کو اپنے ملک کی طرف راغب کریں، ان سے وہ انویسٹمنٹس یہاں پر لے کر آئیں۔ تو لہٰذا پاکستان کو ایک بڑی بیلنسڈ پالیسی کی ضرورت ہے اور اسی پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے، اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں ملتی اور ہمارا پیکج جو ہے وہ دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوتا تو پھر ہمارے پاس پلان بی کیا؟ جی دیکھیے، ہم نے پچھلے ایک سال آئی ایم ایف کے بغیر گزار کے دیکھا۔ اپریل 2022 میں جتنے ارسطو بکرات تھے کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ ہم نے کیسے سال گزارا؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ کی ریکوری سلو ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پھر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بیلنس کرنا ہے اور آپ کو امپورٹ کمپریشن کرنی پڑے گی۔ آپ اتنا امپورٹ کریں جتنی آپ کو بہت ضرورت ہے، اور آپ لگژری آئٹمز یا غیر ضروری امپورٹ کو سپریس کریں تاکہ آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ دباؤ کے اوپر نہ آئیں۔ تو جیسے ہم نے یہ سال گزارا ہے امپورٹ کمپریشن کے ذریعے، اگر آئی ایم ایف نہیں آتا خدا نخواستہ تو ہم اگلا سال بھی مینج کر سکتے ہیں۔ لیکن سر $22 بلین ہم نے دینے ہیں۔ دیکھیے اس کا نتیجہ صرف یہ ہوگا
کہ ایک آپ کی گروتھ سلو ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر ایک جو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جب آپ امپورٹس کو سپریس کرتے ہیں تو بہت ساری آپ کی لوکل انڈسٹری کے لیے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ملٹی نیشنل کے سینئر آفیسر نے مجھے کہا کہ ہماری ایلسیز نہیں کھل رہی تھیں، ہم امپورٹ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے لوکل مارکیٹ ڈسکور کر لی. اب ہم وہ پورے لوکل مارکیٹ سے بنوانا شروع ہو گئے جو اتنے ہی اچھے ہیں اور بہت سستے ہیں ہمارے لیے. تو ایک یہ بھی اس کا پھر فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام بحال ہو جائے، اور جو پرائم منسٹر کی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد ایک امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت ہوگی. لیکن سر ایشو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سارے معاملات سے، سارے مسائل سے نکل جائیں، لیکن یہ جو اس سال کے اینڈ تک ہم نے $22 بلین دینے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس؟ جی وہ آ جائیں گے. دیکھیے ہماری ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں، ہماری ریمیٹنسز بھی ہوتی ہیں، ہمارے دیگر انفلوز بھی ہوتے ہیں دوست ممالک سے، لہٰذا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو ہماری لائبلٹیز ہیں ہم انہیں پے کر سکتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا معاہدہ، اس کا نقصان ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری سپیڈ گروتھ کی اور ریکوری کی سلو ہو جائے گی. اگر آئی ایم ایف ساتھ آ جاتا ہے تو ہم ذرا تیز رفتاری کے ساتھ ریکور کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں. لیکن ہم بجٹ کیسے پورا کریں گے؟ جو اس کے اہداف ہیں وہ آپ نے بہت بڑے بڑے رکھے ہیں، اور اگر آئی ایم ایف سے ہمیں قسط نہیں ملتی تو پھر ہم یہ بجٹ تو نہیں، یہ بجٹ کے اہداف کے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پچھلے سال پاکستان نے جس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک ایٹمی ہتھیار تھا موسمیاتی، کہ جو کسی بھی ملک کو تہس نہس کرنے کے لیے کافی تھا. الحمدللہ ہم نے ریزیلینس کے ساتھ ہماری معیشت میں اور ہماری سوسائٹی میں اتنی جان ہے کہ ہم اتنی بڑی آفت سے بھی نکل گئے اور بحال ہو گئے. تو پاکستان کے اندر اتنی گنجائش ہے، اتنی ریزیلینس ہے کہ الحمدللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ جو دیکھیے ہمیں اندر سے اس کیمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو کہ باہر سے ہم پر مسلط کی جاتی ہے، کہ جو پاکستان کے بزنس سینٹیمنٹ کو نیگیٹو کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ ہے کوئی رش پڑ جائے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کوئی ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا جزیرہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے بڑے وسائل ہیں، جس کے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں. تو نہ کوئی ڈیفالٹ ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا خطرہ ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ڈسکورس میں ایک پازیٹیوٹی لوگوں کو دینی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے کلائمیٹ ڈیزاسٹر جیسے $31 ارب کے سیٹ بیک کو اوور کم کر لیا ہے تو اس سے بڑا تو نہیں کوئی حادثہ ہو سکتا. لیکن بلومبرگ بھی اب کہہ رہے ہیں نا سر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے علاوہ، لیکن اب ظاہر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ان کی میچور نہیں ہو رہی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے. بلومبرگ ظاہر جب یہ کہہ رہے ہیں تو بڑی بڑی کمپنیز جو بلومبرگ وغیرہ تو یہ پچھلے 1 سال سے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا یہ اتنا سیریس نہیں ہے. نہیں، یہ پیشن گوئیاں تو 1 سال سے ہو رہی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کوئی لابیز پاکستان میں ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ لانا چاہتی ہیں ہمیں اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں قوم میں اعتماد دینا چاہیے. تو یہ کمپین ہے پاکستان کے خلاف. جی ہمیں یہ لوگوں کو اعتماد دینی چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی آڈز ہوں گے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے، ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک ایران ہے، اس کی ساری دنیا نے بند کی ہوئی. انہوں نے اپنے وسائل پہ بھروسہ کیا، لیکن ان کے پاس سر وسائل بہت ہیں. نہیں، پیٹرول ہے، گیس ہے، پیٹرول پہ پابندی تھی، زراعت بہت تگڑی ہے. دیکھیں نا میرے بھائی، وہ اپنا پیٹرول کی بیچ نہیں سکتے تھے، وہ کیا کرنا اس پیٹرول کا، ان پہ سینکشنز تھی. سوال یہ نہیں ہے، دیکھیے ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ہم اپنی قوم کو ہر وقت نا امیدی دیں، پاکستان ایک بہت جسے کہہ لیجیے ریسورسفل ملک ہے. اور نہ ہم نے پچھلے 1 سال میں جب ساری دنیا کہتی تھی ڈیفالٹ کرے گا، ڈیفالٹ کیا ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ کوئی ایسا خطرہ ہے. ہم اس سے کرائسس ہے، نکل جائیں گے. جیسے پہلے بھی 2013 سے 18 کے درمیان آپ کو پتا ہے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، موم بتیاں لوگ جلاتے تھے، لوگ کہتے تھے سٹون ایج میں آ گیا پاکستان. ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اور آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے سے سر، آؤٹ لک 2035 آپ نے بنایا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان 2035 پہ کہاں ہوگا؟ ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہم نے ابھی این ایس سی میں ایک سٹڈی پیش کی اور یہ ہر پاکستانی کے لیے پیغام ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ہارٹ اٹیک کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ہیلدی جینا ہے تو لائف سٹائل بدلو، اور اگر نہیں بدلو گے تو فیٹل ہارٹ اٹیک ہے. اگر ہم نے بزنس ایز یوزول جاری رکھا تو 2035 تک ہمارے تقریباً ملک میں 6 سے 8 کروڑ افراد اور پیدا ہو چکے ہوں گے.
ہماری جو ٹوٹل معیشت کا سائز $570 بلین ہوگا، لیکن غربت کی شرح 40% ہوگی، اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 15 سے 17% تک. لیکن اگر ہم نے ایک ٹرانسفارمیشنل پاتھ لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ٹوٹل پوٹینشیل ہے ہم اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کریں، اسٹیبلٹی لائیں اور رائٹ چوائسز کریں، تو بائی 2035 وی کین بی $1 ٹریلین اکانومی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غربت 15% پہ آ جائے گی، ہماری ان امپلائمنٹ 5% سے نیچے آ جائے گی، اور وی ول بی آن اے ہائی گروتھ ٹریجیکٹری. لیکن اس کے لیے اگر ہے، بہت بڑا اگر ہے، یہ چوائس ہے نا. دیکھیں، انسان اور قومیں فیصلوں سے بنتے ہیں نا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. اگر ہم سٹیٹس کو اپنی انہی عادتوں کے ساتھ چلیں گے تو آگے کھائی ہے، لیکن اگر ہم بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں مشقت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے پہ یقین کرنا پڑے گا. ایسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خاصا یہاں پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم پینل کے ساتھ واپس آئیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شعیب شاہین صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر وکیل ہیں، اور میجر ریٹائر خرم حمید روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آج پرائم منسٹر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. تو میں ٹویٹ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ جرمن نازی پارٹی کے لیے پروپیگنڈا کرنے والے گوئبلز کے خطاب کا جدید دور میں اگر کوئی حقدار ہے تو وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. انہیں جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے حامیوں کو فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسایا، اور یہ کتنی آسانی سے یہ بھول گئے کہ وہ 1 سال تک اپنے حامیوں کو تشدد پر اکساتے رہے، اور فوجی اور انٹیلیجنس قیادت کو غلط ناموں سے پکارا، اور حقیقی آزادی کے نام پر لوگوں کا جذباتی استحصال کیا. تو یہ ایک لمبی ٹویٹ ہے، لیکن اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ایگری کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو کیس ہے اسے اسپیشل کورٹس میں چلنا چاہیے. تو یہ فرمائیے، خرم صاحب آپ بہت قریب رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو یہ فرمائیے کہ واقعی ذمہ دار ہیں صورتحال کے، اور ان کے خلاف کیس چلنا چاہیے اور اسپیشل کورٹ میں چلنا چاہیے، ملٹری ایکٹ کے تحت کرنا چاہیے؟ سر 100% ذمہ دار ہیں، اور ذمہ دار اور ہے ہی کوئی نہیں. ہی از دا ون جس کے پاس بوٹ کو انہوں نے سٹیر کر کے اس ڈائریکشن میں ڈالا، اور ہم اس وقت یہ بولنا شروع کر دیا ہم نے کہ ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے. ٹھیک. اور ہم نے اس وقت بولنا شروع کر دیا کہ یہ خونی انقلاب والا جو الفاظ ہیں یہ استعمال غلط ہو رہے ہیں، اور کنٹینر کے اوپر سے استعمال ہوئے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر خونی انقلاب کی طرف بات جائے گی. اب خون کس کا؟ یہ انقلاب کون سا؟ یہ ہمارے بچے جو سارے یہاں پہ ہیں. لیکن کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایموشنلی بھی، مفادات بھی، ایک نفرتیں اتنی شدید بڑھ چکی ہوتی ہیں. ہی واز ویری وائز اور ویری وکٹ ان دیٹ کہ اس نے حق اور باطل کی جنگ قرار دے کے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کو کہہ دیا کہ تم حق پہ ہو. ایون یہاں تک بات چلی گئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہات دے جانے لگیں کہ ہم تو یہ ہیں، اور ریسٹ آف دا پاکستان، آل آف دا پاکستان انکلوڈنگ ایوری ون، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو تم اگر اڑا کے بھی رکھ دو اور جو کچھ بھی ہو جائے تو تم جسٹیفائیڈ ہو. دس واز دا موسٹ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ عوام کو تشدد پر اکسایا گیا؟ 100% دس واز دا مینڈیٹ، 100% وہ کیا گیا. عمل بولتا ہے، ایکشن بولتا ہے کہ ایکشن واضح ہے کہ نہیں، اور ان کا ایکشن بولا. اس وقت ہم نے کہا یہ کام نہ کیجئے، رک جائیے. آپ ایک پروگریسو پارٹی ہیں، لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو چانس مل رہا ہے بہت بڑا، قوم کو لیڈ کیجئے، یہ کام نہ کیجئے. لیکن ہی کیپٹ آن ڈوئنگ دیٹ، اپنی مرضی کے اسسٹنٹس کو ساتھ رکھتے موومنٹ چلتی. مس لیڈ ہوئے کیا ہوا؟ نہیں، کوئی مس لیڈ نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا اپنا خیال تھا کیسے کرنا چاہیے، جیسے اپنا پلان تھا. ہی واز دا لیڈر آف دیم. مس لیڈ کیا مطلب؟ بچہ، یہ ہمارا ایک اور بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ سادہ پتر بہت چنگا ہے تو انہوں نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا. مسلیڈ کیسے ہوئے؟ دس از واٹ ہی ڈیزائنڈ، دس از واٹ ہی از فرام انسائڈ. تو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سر، بالکل چلنا چاہیے، اور ملٹری کورٹ میں چلنا 100% چلنا چاہیے. اور آپ کا خیال ہے چلے گا یہ کہ؟ انشاءاللہ چلے گا، اور سزا ہوگی ان کو؟ سر جو ایکشن ہے، اگر عمل جیسا ہے ویسی سزا ہو. یہ تو بالکل وہ سوال ہے آپ کا کہ میں آؤں ساری چیزیں توڑ دوں اور آپ کیا سزا ملنی چاہیے، میں کو سزا نہ دینا. بھائی توڑنے کی سزا تو ملے گی. مجھے بتائیں 9 مئی کے بعد کس کے پاس رہ جاتا ہے اخلاقی جواز؟ کسی کے پاس بھی. ابھی بھی پروٹیکٹ کیا جائے، ابھی بھی اس چیز کو بہتر کہا جائے، ابھی بھی کہا جائے کہ کچھ ڈائریکشن ٹھیک تھی. سر ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پرسوں کا عدلیہ کے اندر ان کا بیان، ٹھیک،
जो सबसे अहम तरीन चीज है गद्दारी होना, मैंने गद्दारी नहीं की, गद्दारी जनरल बाजवा ने की। सर अदलिया के अंदर जो बयानात हैं और यस और नो के आंसर हैं, उनके ऊपर अदलिया पूछती आ रही है, वो कहती है आपको ये किसने कहा, यानी फाइनली इंक्वायरी रिपोर्ट जीआईटी, सॉरी टू करेक्शन, जीआईटी आ गई, वो पूछते हैं कि आपको ये किसने कहा, आपने किया, उन्होंने कहा नो 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 नो, तो किसने कहा, समवन टोल्ड मी, उन्होंने कहा जी मुझे कुछ किसी ने बताया था और मैंने उसके मुताबिक कह दिया, सबूत मेरे पास कोई। जी सर, ये समवन हुन केड़ा है, This is Imran Khan has to tell that someone and PTI has to tell it that कि वो someone कौन था जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ पूरी कौम बर्बाद हुई, पोलराइजेशन हुई, बच्चे आज सड़ रहे हैं जेलों के अंदर, माँ बाप रो रहे हैं, और उसके बाद समवन का हमें नहीं पता, हमें तो कुछ खैर मालूम है कि वो समवन कौन है, आपको पता है? हमें आइडियाज है कौन है, मैं नहीं आऊंगा मैं चीजों को ये फरमाइए सर, अब कोई गुंजाइश बची है वैसे किसी न किसी जगह से, क्या चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता? देखिए पहली बात तो यह है कि ये तो 9 मई वाला वाक़या आज हो रहा है ना, इस 9 मई वाले वाक़े से पहले भी 175 के करीब एफआईआर थी जो अब 185 को क्रॉस कर गई हैं, 185 को क्रॉस कर गई हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जितनी कर सकते थे, मैं समझता हूं कि इमरान खान वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 185 के करीब एफआईआर कटी हैं ये 75 साल की तारीख में। ये वाक़या गलत है, झूठी है 99.9%। तो ये आपका पूरा साफ, वो आजाद मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो वजीर दाखिला पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो डीजीसी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझे उन्होंने कत्ल करवाने की कोशिश की, ये बताएं और सबूत कोई नहीं। मुझे ये बताएं कि जब कोई कत्ल होता है मुद्दाई तो सिर्फ इंडिकेट करता है ना, ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि डिग आउट द ट्रुथ। क्या मुझे बताएं कि उसके जो जेआईटी की जो टीम थी उसकी जो मिनट्स थे, मुझे बताएं कि नवीद ने कातलाना हमला किया, फर्ज करो वो भी उसमें शामिल था, सामने उसकी गोली लगी, 1 घंटे के अंदर 3 वीडियोस किसने रिलीज किए हैं? जिस जेआईटी ने डिग आउट की चीजें कि 3 शूटर्स थे, मुझे ये बताएं कि जिनके ऊपर इनका इतराज था वो बन गए थे कि कोई आजाद फोरम आए, मैं वहां पे सबूत पेश करूंगा। आजाद फोरम ये जेआईटी है पुलिस की निगरानी में जो उनके खिलाफ 185 एफआईआर काट चुकी है, राना सनाउल्लाह साहब की जेरे निगरानी। मुझे आजाद फोरम तो यूएन रह जाता सर फिर। देखें, आजाद जुडिशियल फोरम बनता है, आजाद कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट जिसके ऊपर इनका ट्रस्ट हो, हाँ भाई ये बंदा कम से कम इसमें से मुझे इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ट्रस्ट है, तो सबूत है उनके पास आज भी। तो देखें, जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो कोई सबूत की बात होगी। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मुझे बताएं। इन्वेस्टिगेशन टीम जो ये जेआईटी तो किस केस की कर रही थी? उस जेआईटी टीम ने डिग आउट किया ना चीजें, एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमले की कर रही थी, एक जेआईटी थी, दूसरी ये जो इल्जामात हैं उसके ऊपर कर। देखें, ये जेआईटी वो थी जो 9 मई के बाद होने वाले पर्चे थे उसके ऊपर हो रही थी। अब मुझे ये बताएं कि जो जेआईटी कातलाना हमला के ऊपर हुई थी वो किधर गई है? उस जेआईटी को काम क्यों नहीं करने दिया गया? वो डोगर को क्यों हटा दिया गया? और वो रिपोर्ट क्यों गायब कर दी गई? और वो जो कुछ जिन के ऊपर इनका इतराज था कि इनको ना लगाएं, उनको उसका इंचार्ज बना दिया गया। तो देखिए, आपके पास अगर सबूत हैं तो आपको पेश कर देने चाहिए। इस बंदे ने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की थी, ये सबूत है, बात खत्म। देखें चौधरी साहब, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक बात बताएं, एक रात के 8 बजे वो स्टेटमेंट दे रहा है, सुबह तमाम अखबारों में वो स्टेटमेंट छपी हुई है, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जेआईटी की रिपोर्ट राना सनाउल्लाह जाकर के उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं होता, कभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे उसको पहले आउट कर दिया जाए। किसी वक्त भी लगाया जा सकता है। अच्छा, मुझे मेरी एक बात सुने, इमरान खान ने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन के बालादस्ती कानून की हुक्मरानी की बात की। मैं इसके मद्दे मुकाबिल स्टेटमेंट्स उठाएं, मौलाना फजल रहमान के स्टेटमेंट्स उठा लें, नवाज शरीफ के स्टेटमेंट्स उठा लें, और गुजरांवाला के जलसे की आप उठाएं जिसके वो जो वर्दी वाला नारा का उन्होंने आगाज किया था, वहां क्या हुआ, और उसके बाद आप जरदारी साहब के स्टेटमेंट उठाएं। यानी ये तो किसी ये जायज है, जस्टिफाइड है। खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, आपका है ज्यादती हो रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, और सिर्फ इसलिए कि आज एस्टेब्लिशमेंट उनको पसंद नहीं करती। आज की तमाम पीडीएम की जमातों को पता है कि वाहिद पाकिस्तान का फेडरेशन की अलामत है, पॉपुलर लीडर है। अब मसला उससे डर ये है कि अगर ये फील्ड में रहता है तो ये सारे मिलके एस्टेब्लिशमेंट की धांधली भी शामिल कर लें तो ये इमरान खान और उसकी पार्टी को हरा नहीं सकते। हर हाल में उसको साइडलाइन करना है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और इनको खुला मौका मिला है, और उसके बावजूद ताकि जाकर के ये पीडीएम की जमातें मार्केट में जा सकें, पब्लिक में। मैं ब्रेक लेनी, रोकड़ी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आप, और आप एक बड़ी पार्टी बना के आप डेंट डाल रहे हैं पीटीआई के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रोकड़ी साहब, ये क्यों जुल्म कर रहे हैं सर? आप मुझे ये बताएं। वो शोएब शहीन साहब आपसे पूछ रहे हैं। सर गुजारिश ये है, कातलाना हमला मेरे मोहतरम भाई ने कहा गुजरात में हुआ ना सर, FIR गुजरात जाके कटी। वजीर आला जो था वो मेरे ख्याल में था परवेज इलाही साहब। नहीं सर, वो सिंध का था, मुझे लगता है वो मेरे लगता है को PPP का था या नून का वजीर आला था। DPO किसका लगाया सर? मैं कोशिश करूंगा सर, मैं गुजारिश करूंगा कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता सदर है सर वो पार्टी सर, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई बोल रहे हो मैं बीच में बोल, तो मैं चाहूंगा पूरी तरह बोल। सर DPO इनका लगा हुआ, हमला गुजरात में हो रहा है, रोमना सादेगू आज गवर्नमेंट इनकी, वजीर आला इनका, गवर्नमेंट पंजाब की, ये यानी कुछ खान साहब यही तो कहना था। आ गया FIR मेरी मर्जी से नहीं हो, वीडियो नहीं कहते वीडियो क्यों लीक हो गई और नहीं FIR मर्जी दी। FIR तो कल की आप GIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसकी FIR आप लेंगे। इस FIR कराई तो जनाब होना तो मैं भी अंदर पाया उसा ये गल्लां ते FIR होता। ही कैन ब्लेम एनीवन, he can say anyone without any proof. This is his character and we have been facing this thing and the nation is facing. Second thing, 185 FIR, मैं मिन्नतें कर रहा हूं भाई 185 FIR की कॉपी हमें दे दें, हमें दिखा दें ये 185 FIR। आप जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर, आप 120 की स्पीड पे तोड़ते हैं, आप फिर गाड़ी दौड़ा देते हैं, फिर अगला रोता है आपको फिर तोड़े, आपके पढ़ना वो छोड़ दो, कह जी आपने 120 एक दफा तोड़ा था, आप 10 दफा फिर तोड़ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ते। 185 FIR दिखा दें। 185 को छोड़ें, 9 मई पे 25 बंदों के मर्डर का झूठा बयानिया जो यूरोप के अंदर बेचा गया और करोड़ों रुपया पकड़ा गया। मैंने रिक्वेस्ट की कि उन पंजी चो 2 दिन आज सन दस दो, मैं जाना चाहता हूं उनके घर वफात का फैसला पढ़ाऊं जाके। झूठ की सियासत, करोड़ों रुपए कहां से पकड़े गए? अमेरिका, ये 25 आदमियों का बयानिया उन्होंने चलाया कि जी 25 आदमी 25 शहीद हो गए 9 मई को, ठीक है, एंड दे वेंट टू USA। कौन? ये तमाम इनकी पार्टी के लोग, और उसके बाद इन्होंने वहां पे रोना धोना और पाकिस्तान के खिलाफ एक गंदी गलीज मूवमेंट, सॉरी टू से बैड वर्ड, वहां पे शुरू। आप शहबाज गिल साहब की बात कर रहे हैं? शहबाज गिल इज वन पॉन ऑफ दैट। शहबाज गिल तो एक पॉन है जिसने इसका सही बेड़ा जो जहां पहुंचाना था पहुंचाया है, एंड ही मस्ट डिफेंड हिम ऑलवेज। ठीक है। और उसके बाद 25 आदमियों का इन्होंने रोना धोना शुरू किया और कहा, और इन्होंने करोड़ों रुपए पैसा इकट्ठा करते कि दे आर वेरी, करोड़ों रुपए लगाए गए वहां पे मीडिया, सोशल मीडिया इकट्ठे किए इन्होंने कि 25 बंदे हमारे हमसे मर गए 9 मई को, 25 बंदे आप पैसे दें ताकि हम उनके तदफीन करनी है वगैरह। इस्तेकाम पार्टी तो उन्होंने बात नहीं की। एक बंदा बता दें उन 25 में से मैं जाऊंगा उसके घर। अच्छा, कोई नहीं मरा आपका? सर मैं कहता हूं 25 बंदों की लिस्ट दे देना, ये 185 की लिस्ट दे दें जो केसेस के ऊपर है। वैसे वो केसेस इतने हैं वैसे सर, मेरी गाल इनके पास है सर, जुर्म का केस जुर्म आप करें तो केस रजिस्टर ना हो, सारी चीजें छोड़ दें, अभी भी 9 मई को डिफेंड करेंगे, अभी भी कर्नल शेर खान की और लालक जान की जो शोहदा की इन्होंने तौहीन की है, अभी भी उसको डिफेंड करेंगे, अभी भी PF बेस मियांवाली के ऊपर अटैक को डिफेंड करेंगे, अभी भी ये जो सेशन कोर्ट की बिल्डिंग मियांवाली में जला दी उसको डिफेंड करेंगे, अभी भी कोर्ट कमांडर हाउस के ऊपर अटैक को डिफेंड करेंगे, अभी भी व्हेन ही हैज एडमिटेड कि ये मेरे लोग थे, हाँ ये अलग बात है कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा था, लीडरशिप खुद ने किया, ही शुड बी वरीड हमारे भाई को कि कहीं किसी केस में ये भी ना आए, अभी भी ये जस्टिफाई करेंगे। सर क्या जस्टिफिकेशन है सर वैसे 9 मई की, 10 मई की, और जो केसेस उनके ऊपर हुए, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला? देखिए, पहली बात तो यह है कि 9 मई को कोई भी जस्टिफाई, हमने हर दफा कंडेम किया, लेकिन 9 मई का उसके पीछे सीरीज ऑफ फैक्ट्स हैं। उससे पहले चूंकि PDM ने इस तरह का ड्रामा क्रिएट कराना था और करना था जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो। मुझे बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर एक रियासती दहशतगर्दी हुई और वहां आपको पता है कि जो रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों के सर पे डंडे मारे, तो और गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था खान साहब को, ये गलती हुई। देखें, एक केस में जो बंदा बेल पिटीशन मूव कर चुका है, रजिस्टर्ड हो चुकी है उसकी बेल पिटीशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रहा है, लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कह दिया कि उसकी इलीगल है कि जिस केस में वो आया हुआ है, अगर किसी केस में आपने गिरफ्तार करना है आप मोटरवे पे कर लो। अदालत के अंदर से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया था हेरोइन के केस में सर, वो जस्टिफाइड था उस दौर में, और इस दौर में गिरफ्तारी आप समझते हैं अनजस्टिफाइड?
میں گرفتاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان لافل طریقے سے جس کیس میں ایک شخص عدالت کے اندر بیل کے لیے آیا ہو اس کو آپ نہیں گرفتار کر سکتے. اور یہ اگر آپ نے 9 مئی ریاکشن دیکھیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن اس میں ملٹی انسٹالیشن کے اوپر میں آپ کو آگے آ رہا ہوں، یہ کون سا ریاکشن ہے؟ گورنمنٹ نے گرفتار کیا، آپ گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. میں آگے آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اس لیے تاکہ کوئی سین کریٹ ہو، اور اس سین کریٹ کر کے اپنے بندے ڈال کے کہ وہاں یہ دہشت گردی کرائی گئی، وہاں جو لوگ تھے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ گئے ہوں گے. لوگ ہیں، دیکھیں میجورٹی آف دی پرسنز وہ ہیں جنہوں نے یہ سازش کر کے وہاں لے کر گئے. تو سر ان کے اعترافی بیان آ رہے ہیں، سنیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق، مجھے بتائیں کسٹڈی میں یہ ہوں میں یہ وہ اعترافی بیان دے رہا بھائی. کسٹڈی میں کوئی سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اگر پروٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی گئے ہیں تو پروٹیسٹرز کے اوپر تو کوئی جرم نہیں لگتا، لیکن اگر کسی نے غلط کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کے وہ آج بھی پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے روکڑی صاحب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی نہیں. اچھا ایک بات اور کر دوں میں، ایک بات روکڑی صاحب مجھے ایک بات بتائیں. ایک شخص انڈر کسٹڈی ہے، نیب کی کسٹڈی میں ہے، آپ گرفتار کر کے لے جاتے ہو. 9 مئی کو رات کو کیا ہوتا ہے، سبسیکوئنٹلی 10 مئی کو کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے ہی کسٹڈی میں، اس کے کیا نالج میں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ماسٹر مائنڈ ہے. کیا جواب؟ اور اس نے سوائے قانون کی حکمرانی، رول آف لا پہ اس نے اتنے پروگرام کیے اور ہمیشہ قانون اور انصاف کی بات کی. آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، پارٹی میں شامل نہیں ہے، وہ پارٹی کے اندر رہے ہیں، وہ ساتھ میں آج بھی میں جو سمجھتا ہوں روکڑی صاحب یہ جو ہے نا، جو انہوں نے کہا نا کہ یہ سیریز آف فیکٹس پہ جائیں، وہ تو استحکام پارٹی کے لیڈر ہیں سر، آپ ان کو کیوں پی ٹی آئی میں شامل کرتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمیں آپ شامل کریں. اب استحکام پاکستان کی طرف لے آئے. سر لیٹس ٹیک دا تھنگ سیریسلی. انہوں نے کہا کہ سیریز آف فیکٹس پہ چلے جائیں. میں کہتا ہوں سیریز آف فیکٹس کا سب سے بڑا وٹنس میں ہوں، جس نے اس وقت یہ بات شروع کی، اس وقت اس ساری چیز کو کور کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت ہی ڈینائیڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی چوز دا پیتھ جس کے اوپر آج یہ ملک پہنچا ہوا ہے. اور اس کا ڈیزائن کیا تھا؟ ڈیزائن یہ کیوں نہیں مانتے کہ ایک نیکسس تھا وہ بنانے کے لیے کہ اس آدمی کو میں چیف لے کے آؤں گا، اس آدمی کو میں فلانی چیز لے کے آؤں گا، ایسے میں میسز کو اکٹھا کروں گا، آزادی مارچ ہوگا، حقیقی آزادی ہوگی، اور خون دیے بغیر آزادیاں نہیں ملتی. مر جاؤ تم، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، ان کے چاہنے والے لیڈر کے ہیں. سپیس کے اندر ہزاروں بندہ بیٹھا ہے، اس کو کہتا ہے مر جاؤ، تمہارے مر جانے کا مقام ہے، you all should die. سر یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں گرفتاری غلط تھی، مان گئے کہ جی کورٹ کے اندر سے they should have avoided. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ they should have avoided. باہر آتے گرفتار کرتے نہیں. گرفتاری جو ہو رہی تھی وہ اے پی فقیر کی ہو رہی تھی. گرفتاری حضور جو ہیں کشمیر فتح کر کے آ رہے تھے. نیب کی ایک کرپشن کیسز کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن اور فلانی چیزوں کی گرفتاری ہے، نیب طلب کر رہی ہے. یہاں پہ بھی رک جاتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جب ایک آدمی ضمانت کے لیے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، زمان پارک چلے جاتے ہیں. زمان پارک چلے جاتے ہیں، پولیس وارنٹ لے کے آتی ہے، دھپے دے کے پولیس کو بھگا دیا جاتا ہے، ایس پی کو مارا جاتا ہے. وہاں پہ جناب لڑکے کھڑے ہیں، پھر پولیس آتی ہے. پیٹرول بم جاوید بھائی نے اور میں نے پھینکے تھے نا. نہیں، پیٹرول بم پھینکنے کے لیے گلگت سے، پاراچنار سے، سوات سے جو بندے وہاں پہ پہنچے، کیوں پہنچے؟ آپ ملیٹنٹ پارٹی ہیں، آپ کے پاس وارنٹ ہے، آپ کیوں نہیں باہر آ کے لائک اے جنٹلمین آپ باہر آ کے اپنے کیس کو فیس کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حضرت کوئی کیس فیس کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایک آگے چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور ایک میرا آخری پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو روکڑی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو سم اپ کیسے کریں گے اور اس سارے قیاس سے پاکستان کو نکالیں گے کیسے؟ قیاس سے الحمدللہ نکل گیا. قیاس کا ٹائم 9 مئی تک کھا تھا. انہوں نے قیاس میں رکھ کے ایک ایونٹ کرنا تھا اور اس کو اچیو کرنا تھا. انہوں نے سمجھا کہ جناب اس کے بعد یوں ہو جائے گا. دے تھاٹ کہ جی بندے مار جائیں گے، ان کی لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہوئے ہم ٹینک کے اوپر عمران خان بیٹھ کے آئے گا اور ملک فتح ہو جائے گا. یہ کوئی کہانیاں یہ سوچ رہے تھے، ٹینک کے اوپر بیٹھ یہی سوچ رہا ہوگا نا. ان کے اندر کی باتیں سنیں، نظر ان کے خیال یہ کہ انقلاب آ جائے، یقین کریں ان کے اندر کی باتیں سنیں. آپ کہیں گے کو دیو مالائی کہانی لکھی جا رہی ہے. ان کے اندر کی کہانیاں تو سنیں بیٹھ کے. ادھر سے ستارہ نکلے گا، ادھر سے زحل نکلے گا، ادھر سے فلانا جن آئے گا، ادھر سے ساری ان کی زندگی یہی ہے. یہ تو ہمارے لیے قرض بن گیا اس ملک کے اندر کہ ہم پھنس کے ادھر گئے ہیں.
रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, मैंने कहा तो रेड लाइन है। 10 महीने रेड लाइन आप एक बंदे को तैयार करें, मुल्क के मासूम बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का किसी को होश नहीं है, उनके करियर का किसी को होश नहीं है, पढ़े लिखे वकील, पढ़े लिखे लोग, रेड लाइन। और रेड लाइन भाई साहब ये 190 पाउंड फड़ी गई, उन्होंने कहा रेड लाइन पकड़ी गई, ये मुल्क उड़ा दो। दिस इज व्हाट दे टॉट द नेशन। अब रेड लाइन मुल्क होता है, रियासत अहम होती है, या हजरत साहब अहम है? जी शोएब साहब बताइएगा जरा। देखिए पहली बात तो जिन्होंने कही ना वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में, जब सुबह वो निकले उन्होंने कहा सिंपल, मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दो, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। और जिस अंदाज में घर लेके गई थी, देखें वो गुस्से नहीं दिया था उन्होंने, वो वारंट था कि अदालत ने कहा सिर्फ हमारे पास हाजिरी लगाएं, उन्होंने खुद लिख के दिया मैं उस तारीख को हाजिर हूंगा, और वो हाजिर भी हुए थे। लेकिन उसी तरह का वारंट राना सनाउल्लाह का निकला, उसने खुद कहा जी मैंने लिख के दे दिया है कि मैं अदालत की तारीख पे आ जाऊंगा। और वहां जिस तरीके से और जिस अंदाज से चढ़ाई की पुलिस ने वहां, और जो अंदाज था उनका, ये दुरुस्त था क्या? सिर्फ एक वारंट की एग्जीक्यूशन के अदालत में अगर अच्छा चेयरमैन पीटीआई का केस स्पेशल कोर्ट में चलता है तो दोबारा ये हालात होंगे? देखिए पहली बात तो यह है कि मेरा नहीं यकीन कि ये ऐसा होगा। ये अगर करेंगे तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ ये एक तरह का नुकसान होगा। वजह यह है कि देखें, एक मोस्ट पॉपुलर लीडर को अगर गैर आईनी तरीके से आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे, केस नहीं होना चाहिए उनके खिलाफ। देखिए केस चलना नहीं, पहली बात नहीं होना चाहिए उन्हें। देखिए पहली बात तो कि 185 केसेस हैं, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड। वो और ये कह रहे थे कि वो अदालतों में पेश नहीं होते, हर तारीख पे 8 केसेस में वो हाजिरी लगा रहे हैं। अगर एक दिन की भी आप निकाले ना तो छुट्टियों का दिन 2 निकाल के तो 8 रोज के बाद छोड़ते सर आप अदालतों पे छोड़ दें। सर बात सुने, अदालतों में हाजिरी जमानत के लिए मैं तो कहता हूं ये वाहिद लीडर है और वाहिद दुनिया में इस वक्त बंदा है जिसने ये काम नहीं भी किया, उसकी भी जमानत मौजूद है। जो हाजिरियां भाई मेरे कह रहे हैं ना अदालतों में लगाते हैं, कर दूं, देखिए 9 मई को ये नैब में थे, नैब की कस्टडी में थे। उसके बाद जो FIR रही है सारी की सारी FIR में नॉमिनेटेड बाय इमरान खान है। एक बंदा कस्टडी में है, आप उसको नॉमिनेट कर रहे हो आखिरी बयान और आप उसको मुजरिम बना रहे हो, में जो बैठा क्या करेगा? आखिरी वीलॉग सुन रहे हैं, आखिरी वीलॉग सुन रहे हैं, वो कह रहा है द टाइम आई एम, मुझे ये एप्रीहेंड करें तो मुल्क के साथ फलानी से फलाना कर देना। आखिरी वीलॉग सुन लें, आखिरी आपके पास मौजूद है एवरीथिंग। रेड लाइन मैंने डिक्लेयर नहीं किया, खूनी इनकलाब मैंने नहीं कहा, मर जाओ तुम सारे मैंने नहीं कहा, तुम्हें मर जाना चाहिए मैंने नहीं कहा, इसके वर्ड्स हैं, ये मरना चाहता। अच्छा वैसे केस चलेगा सर? वैसे वाकई चलना चाहिए, चलना तो डिले क्यों हो रहा है सर? आई डोंट नो, लेकिन चलना चाहिए। केस शुड कन्वीन, केस चलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट के अंदर अभी भी उतनी जान नहीं है कि गिरफ्तार कर? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। गवर्नमेंट के 9 मई के बाद मैं तो एक चीज सर, गवर्नमेंट होती है, लॉ होता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर होती है। आज पुलिस और एक IG आया ना, ठीक, इनसे तो 9 IG हम रोज वक्त रोते थे। दुरानी जैसे IG को इन्होंने जाया करके, दुरानी जैसे बंदे को इन्होंने रुसवा किया, और दुरानी जैसा गैरतमंद आदमी हार्ट अटैक से फौत हो गया बिकॉज ऑफ दैम, उस जैसे बंदे को। और उसके बाद IGs की चक्की फिरना शुरू होती है, एक कप लाते, दूसरी कप लाते, तीसरा कप ला। एक IG आया बैठा है ना पंजाब के अंदर, मैं अभी इनको कहें गिरफ्तार करते हैं, निकल के दिखाएं। रूल ऑफ लॉ एक ड्रामा बनाया हुआ है, जिसका दिल करता है जिसको मां की गाली निकाले, जिसका दिल करता है जिसको बहन की गाली निकाले, जिसका जो दिल करता है आग लगा दे। क्या आप लोगों के घरों में चार दीवारी के तहफ्फुज को पामाल करेंगे? क्या अदालत जो है 5-5 दफा जमानत देगी और आप जा करके उनको पकड़ लेंगे? क्या आप बच्चियों को और बच्चों को इस तरीके से आप जलील रुस्वा करेंगे? क्या शीरी मजारी को और उसकी बेटी को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया? क्या आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कसम उठा रखी है कि पूरी दुनिया में हम तमाशा बने? ये आपने तर्ज अमल अख्तियार कर रखा है। अफसोस की बात यह, जिस वक्त से आप बात कर रहे हैं उस वक्त आप PTI में मौजूद थे, आपको PTI के अंदर बैठ के जरूर आप एहतजाज करते हैं, लेकिन आज आप उस पार्टी में उस जमाने की बातें देखें क्या होगा। मैं मानता हूं आपने मना किया कि गलत आप, मैं ये नहीं कहता कि आपने अपना फैसला गलत है या सही है, आपने पार्टी छोड़ दी, लेकिन आज अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन को नहीं, आप इस्तेकाम पार्टी में है तो कैसे नहीं छोड़ी? निकाला ना, आप लोटों के झुरमट में आप जब नजर आएंगे तो आपके बारे में लोगों की राय तो कोई इतनी अच्छी तो नहीं होगी। नहीं, लोगों की राय के एहतराम के ऊपर मैं एक बात कहता हूं कि देखें, पहली बात तो यह है, वैसे लोटे कैसे हो गई सारे? हाँ यही बता दीजिए, सारे लोटे कहीं से पार्टी के अंदर वापस चला गया भाई? नहीं तो केरा पार्टी, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कौन सी थी जिसके अंदर वो आए?
دیکھیں جب آپ لوگ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی, آپ ان کے اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں. کس نے کہا؟ فواد چودھری نے کہا. چما کرو فواد چودھری نے, فواد چودھری عمران خان ہوا کچھ چمے رکھے. اچھا وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وقت ختم ہو گیا ویسے, کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بریک لگا رہے ہیں, اور وہ بریک ایسی خراب ہوتی ہے جا کر جہانگیر ترین کے ڈیرے پہ بریک لگتی ہے. شو ختم ہو گیا, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ان سب سے پوچھیں اگر سیاست چھوڑ دی تھی تو صرف ایک ہفتے کے لیے چھوڑی تھی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.